بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کی کتاب کا حصہ غزل کا ایک اہم شاعر، اس کی پہلی غزل کے کچھ اشعار اور اس کا تعارف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو شاعر ہے وہ ہے ناصر کاظمی، اور ناصر کاظمی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناصر کاظمی ایک تنہائی کا، ہجرت کا شاعر ہے، اور ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو آتے ہیں جس میں وہ بہت غمزدہ نظر آتے ہیں اور اپنی شاعری میں اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں نے ناصر کاظمی کی غزل کا تعارف لکھا ہے، کچھ شاعر کا اپنا تعارف ہے، تو آئیے ہم جان لیتے ہیں۔ نام سید ناصر رضا اور تخلص ناصر تھا آپ کا۔ وہ ناصر کاظمی کے نام سے مشہور تھے کیونکہ ان کا جو خاندانی تعلق تھا وہ حضرت موسیٰ کاظم کے ساتھ ملتا ہے۔ ناصر کاظمی امبالہ ضلع پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھارت کا علاقہ یا ریاست ہے، اس میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے قدیم طلباء میں شامل تھے۔ یہ لاہور ریلوے روڈ پر جو کالج ہے، لاہور کا اسلامیہ کالج، اس کی یہاں پر بات کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی جدید دور کے غزل گو میں ایک اہم اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی انفرادیت پر قائم رہتے ہیں۔ ناصر کاظمی جدید دور کے غزل گوہوں میں ایک اہم اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں پائے جانے والا درد و الم میر تقی میر کی یاد دلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی انفرادیت پر قائم رہتے ہیں۔ 1947 کی ہجرت اور فسادات کے ذاتی تجربات بھی ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بیان کی کہ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ اس وقت کے جو معاملات تھے وہ ذرا اس طرح کے تھے کہ فسادات کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور نفس و نفسی کا عالم تھا، اور ہر طرف ایک افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ تو ناصر کاظمی وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان تشریف لائے، اور اس میں ہم لوگ اوراق اور ہمایوں کے مدیر بھی رہے، جبکہ ریڈیو پاکستان میں بھی ملازم رہے۔ یعنی ریڈیو پاکستان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 1947 کے بعد پاکستان نے اپنے ریڈیو اسٹیشن بنائے تھے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ملازمت بھی کرتے رہے ہیں۔ ناصر کاظمی اداس لہجے کے شاعر ہیں، یعنی آپ کی جو غزل ہے یا آپ کی جو شاعری ہے اس میں اداسی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ اداس لہجے کے شاعر ہیں، ان کے جو لہجے ہیں وہ اس میں بہت ساری اداسی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کی شاعری میں ان کے خارجی اور داخلی دکھوں کی داستان ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خارجی اور داخلی، اگر آپ کے داخلی یعنی اندر کی خواہشات یا اندر کا ماحول بہتر ہے تو باہر کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اگر اندر کے حالات اور اس کی کیفیت خراب ہے تو باہر جو ماحول ہے اس کی حالات اور کیفیت بھی اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کی شاعری میں ان کے خارجی اور داخلی دکھوں کی داستان ہے۔ ناصر کا کلام زیادہ تر یعنی غزلیات ہی کی صورت میں موجود ہے، یعنی آپ نے بہت زیادہ غزلیات لکھی ہیں۔ آپ کی ساری شاعری جو ہے، سارا کلام جو ہے وہ غزلیات پر مبنی ہے، یعنی غزلیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، غزلیات سے وہ جڑا ہوا ہے۔ یعنی قدیم رنگ غزل میں جدید رومانی رویوں کا امتزاج ملتا ہے۔ وہ مختصر بحر میں اپنے غم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری کے دل میں یعنی بنا گزیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ جو ناصر کاظمی کی غزل کا انداز تھا، ناصر کاظمی کی غزل کا انداز یہ تھا
کہ وہ چھوٹے بہر میں اور ترنم میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کی بہت ساری جو کلیات ناصر سے لی ہوئی غزلیں ہیں وہ غزلیں گائکی میں بھی آئی ہیں۔ ان کو بہت سارے جو ہے وہ گلوکار نے گایا بھی ہے اور ان پر بہت گائکی کے حوالے سے بھی کام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ناصر کی غزلوں میں اداسی، تنہائی، محرومی اور ناکامی، یہ چار لفظ، یعنی ایک تو اداسی تھی، دوسرا وہ تنہا، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے کہ جیسے میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اب یہ تنہائی ہو سکتا ہے کہ 1947 کے بعد جو وہاں اپنے دوست احباب چھوڑ کر آئے تھے، وہاں کے جو حالات زندگی میں وہ بہتر تھے، وہاں ان کی زندگی دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک کرتے تھے، تو وہ ساری صورتحال ختم ہو گئی، تو وہاں ہجرت کر کے آئے، کچھ دوست آ گئے، کچھ دوست نہیں آئے، تو یہ ساری صورتحال ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 1947 کے بعد کے جتنے بھی صورتحال ہے اس کی یہاں پر عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ اس لیے وہ اداسی، تنہائی اور محرومی اور ناکامی کا احساس اور قدروں کی شکست کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے کلام میں رسائی ہلکے اور مترنم لہجوں سے لے کر تند و توز اور خطابانہ لہجے تک، یعنی آپ کا انداز خطابانہ بھی تھا، آپ تیز گفتگو کے ساتھ ساتھ، ترنمی گفتگو کے ساتھ ساتھ خطابانہ لہجے کا بھی اختیار کرتے تھے۔ اس کے بعد ناصر کاظمی پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے عزیز طلبہ، وہ اس انداز میں کہ وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم تھا، وہاں پر ایک افراتفری کا عالم تھا، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک انتشار کا جو ہے وہ وقت تھا، اس کا اس شاعر کے اوپر بہت اثر پڑا۔ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ کسی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، وہ معاشرے کا حساس ترین انسان ہوتا ہے، اور ہر طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر طبقے کو جانچ کر دیکھ لیں تو جو شاعر ہوتا ہے، شاعروں کا جو طبقہ، ادیب طبقہ ہے، یہ حساس ہوتا ہے۔ تو یہ جب معاشرے کے اوپر اس طرح کی ضرب لگتی ہیں تو یہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں ان پر بڑی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ناصر کاظمی جب ہندوستان بر صغیر کا بٹوارا ہوا تو اس وقت کے جو نقوش ہیں وہ ناصر کاظمی کی غزلیات میں ملتے ہیں، اور آپ کی پوری جو شاعری ہے اس کے اندر اس کے جو نقش ہیں وہ بہت سارے ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے وہ 2 مارچ 1972 میں سرطان کی موذی مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ان کی اہم تصانیف ہیں جو میں نے یہاں پر لکھی ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ برگ نے خشک چشمے کے کنارے، دیوان، اس کے بعد پہلی بارش اور کلیات ناصر بھی شامل ہیں۔ لو عزیز طلبہ، یہ ناصر کاظمی جو ہماری غزل تھی اس کا تعارف ہم نے جانا ہے۔ تعارف جاننے کے بعد اب ہم ان کی غزل پڑھتے ہیں۔ غزل پڑھنے کے لیے ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی پہلی غزل، اس کا پہلا شعر، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ عزیز طلبہ، اس کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ امید کی ایک کرن نے دل کی اداسی کو خوشی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناصر کاظمی کے حوالے سے جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ یہ جدید دور کے غزل گوہوں میں ان کا اہم شمار ہوتا ہے۔ وہ میر تقی میر، وہ درد جو علم، وہ میر تقی میر کی غزلوں کی یاد دلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو غزل ہم نے پڑھی اس کے اہم تشریحی نقاط میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ ناصر کاظمی کی غزلوں میں میر تقی میر کی طرح غزلوں میں درد اور علم پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا کہ ناصر کاظمی کی غزلوں میں میر تقی میر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میر تقی میر کی جو غزلیں ہیں اس میں درد اور علم پایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ناصر کاظمی ہیں وہ میر تقی میر کی ہی طرح ان کی غزلوں کے اندر بھی درد اور علم، دکھ، تنہائی، محرومی، اس طرح کے بہت سارے عنصر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناصر کاظمی
یاد اور تنہائی کے باوقار شاعر ہیں. یہ بالکل بڑی خوبصورت اس نے بات کی ہے کہ یاد اور تنہائی کے ایک باوقار شاعر ہیں. تنہائی جو محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے احباب یا کسی محبوب کی جدائی کی وجہ سے یا محبوب کے وصال کی وجہ سے وہ شاید تنہائی محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ناصر کاظمی کی غزلوں میں ایک دھیما پن پایا جاتا ہے. دھیما پن یعنی ناصر کاظمی کی غزلیں دھیمی دھیمی دکھوں، غموں اور تنہائیوں، اداسیوں کے اندر آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی عکاسی کرتی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے لیکن شریعت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. جب یہ دھیما پن اختیار کرتے ہیں عزیز طلباء تو ان کی جو شعری انداز ہے یعنی فنی محاسن ہے، ان کا جو بحر کا انداز ہے وہ بالکل اپنے لحاظ سے مکمل ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا. یعنی ان کی جو شعریت ہے وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. چھوٹی بحروں میں مترنم بنا کر پیش کرنا ناصر کاظمی کا خاصہ ہے. ناصر کاظمی کی بہت ساری جو غزلیں ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے بحر ہیں، چھوٹے بحر میں وہ غزلیں پیش کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا یہ ایک خاصہ ہے، خصوصیت ہے کہ ان کے علاوہ بہت سارے شعراء میں نے دیکھے ہیں مگر ان کا خاصہ چھوٹے بحر میں کرنے کا کمال رکھتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ شاعر کافی عرصے سے غمگین ہے. شاعر کا غم جو ہے ایسی کیفیت میں انسان لازمی طور پر ایک کٹن یا تنگی محسوس کرتا ہے. ایسے میں اچانک دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے اور اداس دل کی زندگی اور حرکت کا پیغام دے گئی ہے. یقیناً یہ لہر کسی خواہش یا شوق کی لہر ہے جس نے ابھی ابھی دل میں ایک جنم لیا ہے، اور اس نے شاعر کے دل کی پرسکون دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے. ایک عجیب سی اس کے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ دل کی پرسکون دنیا میں ایک ہلچل ہے. اب یہ پرسکون ہلچل کیا ہے؟ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے. ابھی یہ دل میں جو لہر اٹھی ہے یہ لہر کس کی ہے؟ کسی خواہش کی ہے یا کسی محبوب کی آمد کی ہے جو اس سے جدا ہے، جو اس سے دور ہے؟ کہیں کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی لہر ہوا کی آئی ہے، کوئی ایسا جھونکا ہوا کا آ کے لگا ہے جس نے اس کو ایک نوید سنائی ہے اس کے محبوب کی ملاقات کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس ہوا کی لہر اس نے دل کی دنیا کو ایک پرسکون بنا دی ہے، دل کی دنیا کو اطمینان بخشا ہے، اور میرے دل کے اندر ایک خوشی کی ہلچل. ہو سکتا ہے یہ خوشی کی ہلچل کے ساتھ ساتھ اس کو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ایک نوید سنائی گئی تو اس کی زندگی میں ایک نئی لہر آ گئی، ایک خوشی کی لہر، ایک نوید سنائی گئی. ہو سکتا ہے یہ صورتحال ہو. شدید گرمی اور حبس کے موسم میں ایک ہوا کا جھونکا، یہ ذرا اس کی مثال دیتا ہے کہ جس طرح شدید گرمی اور جس کے موسم میں ایک ہوا کا جھونکا انسانی جسم میں سکون اور اطمینان کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح یعنی ہوا کا جب ایک آ کے جھونکا آپ کے جسم کو لگتا ہے تو آپ کو فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. ہو سکتا ہے شاعر کے دل میں جو یہ ایک لہر اٹھی ہے، ہو سکتا ہے یہ لہر اسی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند ہو سکتا ہے کہ اس ٹھنڈی ہوا کے جو جھونکے آ کر لگ رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ جو پھولوں کا کھلنا ہے اس کی نوید ہو، وہ سکون اور اطمینان کی نوید ہو. تو شاعر اس طرح کی یہاں پر کوئی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے، ابھی کہ ابھی ابھی کوئی خواہش میرے دل میں اٹھی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی محبوب کی آمد کی خواہش ہے. عزیز طلبہ، میں نے کچھ یہاں پر شعر لکھے ہیں جس میں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئی. شاید کہتا ہے کہ جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئی،
شاید یہاں پر ایک جمود کی کیفیت تھی جو ٹوٹ گئی ہے، ایک چپکے سے بہار آ چکی ہے، ویران، ایک جدائی، ایک محرومی اور ایک اداسی اور ایک ویرانی کا عالم تھا، اور اس ویرانی کے عالم میں ایک ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح ایک خوشخبری آ گئی ہے۔ تو وہ کہتا چپکے سے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، اور چپکے سے بہار میرے دل میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اور اس کے بعد ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ یعنی اداس ہے میرا دل، مگر شہر جو ہے وہ سائیں سائیں کر رہا ہے۔ اور دل افسردہ میں دھڑکنوں کا شور اٹھا، دل افسردہ میں دھڑکنوں کا شور اٹھا۔ اور آگے کہتے ہیں یہ بیٹھے بیٹھے مجھے کن دنوں کی یاد آئی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ میرے جو دل کے دھڑکنے ہیں وہ اس میں ایک عجیب سا شور اٹھا ہے، میرے دل کے جو دھڑکنے ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں، ایک عجیب سا شور ان میں برپا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کب کی باتیں ہیں، یہ کس زمانے کی باتیں ہیں جو مجھے بیٹھے بیٹھے ہی وہ باتیں یاد آ گئی ہیں۔ عزیز طلباء، یہ ان کی جو شاعری ہے، ان کی شاعری کے اندر بہت واضح طور پر، نمایاں طور پر آپ تنہائی اور محبوب کی ہجرت و وصال کی اور اداسی اور تنہائی کی بڑی خوبصورت لہر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ جو ان کی باقی شاعری ہے، مثال کے طور پر جس طرح یہ شعر دیکھیں، دل تو میرا اداس ہے ناصر، یہ شعر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک اداسی آپ بالکل واضح طور پر، نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دل کی اداسی ذکر کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، یہ ہم نے پہلا شعر ہم نے پڑھا ہے، اب ہم دوسرے شعر کے لیے ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ شعر پڑھ لیتے ہیں۔ شور برپائے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، شور برپائے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اس کا مفہوم جانیں۔ میرے دل کے گھر میں ایک شور برپا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی کوئی دیوار گری ہے۔ عزیز طلباء، ناصر کاظمی اس شعر میں استعمال ہونے والی جو تراکیب ہیں اس کا استعمال کچھ یوں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی خانہ دل، دیوار سی گری، یعنی دل کا یعنی خانہ اور دیوار کا گرنا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں شور برپا ہونا۔ شور برپا ہونا یہ کسی بھی انداز میں یا طریقے سے شور برپا ہو سکتا ہے، ایک خاص پس منظر رکھتی ہے یہ ایک تراکیب جو ہے، جنہیں جانے بغیر شعر کی جو ہے درست تفہیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ تراکیب جان لیں تو پھر آپ شعر کی درست تفہیم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دراصل اس نے ایک بات ذکر کی، اس نے ایک تشبیہ دی ہے۔ کہتا ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے دیہات میں عموماً کچے مکان ہوا کرتے تھے، برسات کے موسم میں بارشوں کی جھڑی لگ جاتی تو بعض پرانے کچے مکان گرنا شروع ہو جاتے، کسی گھر کی کوئی دیوار گرتی یعنی مکینوں میں ایک شور برپا ہو جاتا کہ کہیں گھر کا کوئی مکین یعنی دیوار کے ملبے تلے آ کر دب تو نہیں گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ناصر کاظمی صاحب جو ہیں یہاں پر وہ اسی کچے مکانات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ برسات کے موسم میں ایک جھڑی لگی ہے، اس جھڑی کے اندر برسات کھل کر برس رہی ہے اور اس کی جو جھڑی میں جو کچے مکانات ہیں وہ گر رہے ہیں۔ جب کچے مکانات گر رہے ہیں تو لوگ اس میں جو رہتے ہیں وہ لوگ جو آس پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کہیں اس ملبے کے نیچے تو نہیں دب گئے، وہ جو دیوار گری ہے اس کی یعنی دیوار کے نیچے تو نہیں آ گئے۔ تو اس کی جو چیخو پکار ہے، شاعر اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں
کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل میں جو شور برپا ہے، یعنی شور برپا ہے خانہ دل میں، یعنی دل کے خانے میں جو شور برپا ہے، جیسے کوئی دیوار سی گری ہے، ابھی جیسے کوئی دیوار گرتی ہے اور وہاں پر ایک انداز ہوتا ہے چیخو پکار کا، شور و غل کا۔ شاعر کہتا ہے کوئی ایسا انداز میرے دل کے اور میرے دل کے اندر کی کیفیت کا بھی ہے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ میرے محبوب کی اس جدائی، میرے محبوب کی جو اداسی یا میرے محبوب کی جو تنہائی ہے، شاید اس کا شور برپا ہے۔ عزیز طلبہ، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنی خواہشات کی بات کرنا چاہ رہا ہو۔ شاعر شاید یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ میرے دل کے اندر جو خواہشات کی کیفیت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت ہو کہ دل کے اندر جو خواہشات، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، انسانی خواہشات کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ بنی آدم کی جو خواہشات ہے اس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ قبر کی مٹی کے علاوہ خواہشات مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہو سکتا ہے، یہاں پر میں نے ایک نقطہ لکھا، میں نے یہ کہا کہ انسان کی خواہشات کا دل سے نکلنا اور خواہشات کا پورا ہونا، یعنی خواہشات کا پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خواہشات مکمل ہو جائیں۔ خواہشات مکمل نہیں بھی ہوتی اور خواہشات مکمل ہو بھی جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشات تو بہت ہیں، لامحدود ہیں، انلیمیٹڈ ڈیزائرز ہیں، مگر وہ خواہشات کبھی پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی بعض اوقات خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ شاعر نے اپنی خواہشات کا ذکر کیا ہو، وہ خواہشات جو سالہ سال تنہائی، اداسی اور غموں اور دکھوں میں چلتی آ رہی ہے، شاید اس میں یہ خواہشات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ شاعر کی مکمل نہیں ہو رہی۔ دل میں شور و غل کی آواز کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ابھی کا لفظ جو یہاں پر میں نے لکھا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلے حالت یہ حالت نہیں ہے، یعنی جو پہلے حالت تھی وہ حالت نہیں ہے، ابھی ابھی یہ شور برپا ہے اور ابھی ابھی وہ ایک لہر آئی ہے، یعنی خواہشات کی لہر، اور اس کی لہر ابھی ابھی آئی ہے۔ یہ ابھی لفظ سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خواہشات کی جو لہر ہے یا کسی کی، یعنی کسی خوشخبری کی لہر یا خوشخبری کی جو آواز ہے، یہ ابھی ابھی آئی ہے۔ وہ یہاں پر اس لیے ابھی ابھی کا ذکر کرتا ہے، یعنی ابھی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ پہلے یہ حالت نہیں ہے، ابھی ابھی کوئی واقعہ، تجربہ یا حادثہ پیش آئے۔ انسانی دل خواہشات کا مرکز و منبع ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی انسان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی انسان کی وہ خواہشات مکمل نہیں ہو پاتی۔ انسان خواہشات کا پجاری ضرور ہے، خواہشات ضرور اپنی مکمل کرنا چاہتا ہے، پر وہ کبھی خواہشات مکمل ہو جاتی ہیں اور کبھی خواہشات مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر جو سی کا لفظ، یہ آپ کے سامنے یہ جو سی کا لفظ ہے، اس میں یہ حرف تشبیہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی ابھی کا لفظ کا استعمال بتایا، اور یہاں پر ہم نے خانہ دل کا ذکر بھی کیا ہے، اور کہتا ہے کہ سی کا لفظ تشبیہ ہے، اور کوئی دیوار سی گری ہے، ابھی دیوار کا گرنا اور اس کی چیخ و پکار، ہو سکتا ہے کہ وہ خواہشات کی دیوار گری ہو سکتا ہے کہ وہ خواہشات کے علاوہ کوئی اور دیوار گری ہو، تو اس کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں۔ بقول شاعر، دل سے رخصت ہی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ یعنی دل سے اگر کوئی رخصت خواہش چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، تو جو رونا ہے وہ کسی وجہ کے بغیر نہیں آتا، کوئی وجہ ہوتی ہے تو رونا آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ گریا کچھ بے سبب نہیں آتا، تو کہتا ہے شاعر یہاں پر کہ خواہشات جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، تو شاعر جو ہے
وہاں پر اداس ہے اور رو رہا ہے. میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے, ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی. اور اگلا شعر شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. لو عزیز طلبہ, یہ ہمارا ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے پہلے 2 اشعار تھے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.